گئی اور فرشتہ واپس جانے لگا. جب فرشتہ جانے لگا واپس تو میں بھی ہٹ گیا وہاں سے کہ اب اللہ کی مدد جا رہی ہے, اب یہاں سے ہٹ جانا چاہیے. میرے دوستو عزیزو, ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 وعدے تقوی اور صبر پر ہیں. 5 وعدے تقوی اور صبر پر ہیں. جو آدمی گناہ سے بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچا کر نکالیں گے, اللہ اس کو بچا کر نکالیں گے. پہلا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. کیا مطلب ہے مخرج کا؟ کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو ہر ناممکن جہاں نجات اور کامیابی ممکن نہ ہو ہم وہاں سے اس کو نکالیں گے, ہم وہاں سے اس کو نکالیں گے. 3 آدمی غار میں داخل ہوئے, 3 آدمی غار میں داخل ہوئے اور غار کا چٹان سرکی اور اس نے ان تینوں کو غار کے اندر ایسا بند کر دیا کہ ان کے لیے سوائے موت کے کوئی راستہ نہیں تھا, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. اللہ نے آزمایا کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ حال آیا ہے چٹان کا اور یہ حال آیا ہے ان کو موت دکھلانے کا, اور یہ ایسا حال آیا ہے کہ جس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جہاں کوئی سبب نہ ہو, جہاں کوئی سبب نہ ہو وہاں یہ اللہ کو کیا پیش کرتے ہیں. سنو غور سے بات, جہاں کوئی سبب نہ ہو وہاں یہ کیا کرتے ہیں. اللہ تعالی نے چٹان کو سرکا کر راستہ بند کر دیا, اور یہ واقعہ آنے والی امت کو کامیابی کے اسباب بتانے کے لیے ہے, کامیابی کے اسباب بتانے کے لیے ہے. تو تمہیں کوئی حال آئے تو اللہ تعالیٰ کو کسی سبب کا مشورہ مت دو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سبب کے استعمال سے اور اللہ تعالیٰ سبب کی محتاجگی سے پاک ہیں. اللہ سبب کی محتاجگی سے پاک ہیں اور ان کی قدرت سبب کے استعمال کی پابند نہیں ہے. وہ تو جس سے بیچارہ انسان اسباب کا پابند بن گیا نا, نعوذ باللہ, اللہ کو بھی سبب کا پابند بنائے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا ضابطہ ہے, کائنات کا نظام, لہذا اللہ تعالیٰ ضابطے کے مطابق کریں گے. ایسے بے عقل انسان اس زمانے کے کہ وہ اسباب کو اللہ کا ضابطہ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں, حالانکہ اللہ کی قدرت کسی سبب کی پابند نہیں ہے. ملائکہ اس کی مخلوق ہیں, ملائکہ اس کی مخلوق ہیں. وہ ملائکہ کو استعمال جو کرتے ہیں انسانوں کے امتحان کے لیے استعمال کرتے ہیں. ملائکہ اس کی مخلوق ہیں, وہ ملائکہ بھی اسے استعمال نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی ضرورت ہے. وہ ملائکہ کو استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے امتحان کے لیے, وہ ملائکہ کو استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے امتحان کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہی تو تھا کہ ہم دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جانے سے پہلے جبریل کو بھیج کر دیکھتے ہیں آیا ان سے مدد لیتے ہیں یا نہیں لیتے. انہوں نے صاف انکار کر دیا, ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. معلوم ہو گیا کہ سارے ملائکہ میں سب سے بڑے جبرائیل, سارے ملائکہ میں سب سے بڑے جبرائیل, ہم نے ان کو بھیجا تھا مدد کے لیے. انہوں نے کہہ دیا ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ کسی فرشتے کو بھیج کر مدد کرے. اس لیے اللہ نے آپ کو اپنے امر سے ٹھنڈا کیا, اللہ نے آپ کو اپنے امر سے حکم سے ٹھنڈا کیا, کسی سبب سے نہیں. اللہ نے آپ کے ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی سبب استعمال نہیں کیا, اپنے امر سے آپ کو ٹھنڈا کیا, اپنے حکم سے. بس میں یاد کرنا چاہتا تھا کہ
اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ملائکہ کو استعمال کرے کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. یہاں شیطان سر کی راستہ بند ہو گیا. دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس وقت اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتے ہو. چنانچہ تینوں نے اللہ کے سامنے عمل پیش کیا. اللہ کے سامنے تینوں نے عمل پیش کیا. اللہ کے سامنے تینوں نے عمل پیش کیا. ایک نے معاملات میں احسان کیا, ایک نے معاشرے میں احسان کیا, اور ایک نے اخلاق میں احسان کیا. والدین کے ساتھ اخلاق میں احسان. چچا کی لڑکی جو بہت محبوب تھی, جس سے خلوت چاہتا تھا, اس پر احسان معاشرے میں کیا. اس پر احسان معاشرے میں کیا کہ اس سے زنا نہیں کیا اور اس کو مال دے دیا جو مال دینا طے کیا تھا. مزدور کے ساتھ احسان کیا. ہم تو احسان اس کو سمجھتے ہیں کہ مزدور نے مزدوری کی ہے, مزدور نے مزدوری کی ہے, اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی تنخواہ دے دی جائے, مزدوری دے دی جائے. حالانکہ یہ احسان نہیں ہے, یہ احسان نہیں ہے. مزدوری کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینا یہ احسان نہیں ہے. ارے سنو دھیان سے بات. ہم اپنے واجب کے ادا کرنے کو دوسروں پر احسان سمجھتے ہیں. اپنے واجب کے ادا کرنے کو دوسروں پر احسان سمجھتے ہیں. احسان کے 3 درجے ہیں. احسان کے 3 درجے ہیں. احسان کے 3 درجے ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ, درمیانہ درجہ, اور سب سے گھٹیا اور سب سے ادنا درجہ. احسان کے 3 درجے ہیں. سب سے اعلیٰ, درمیانہ اور سب سے گھٹیا. اور اب اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے گھٹیا درجہ احسان کا سب سے اعلیٰ بنا ہوا ہے. سب سے گھٹیا درجہ احسان کا سب سے اعلیٰ بنا ہوا ہے. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. احسان کا سب سے گھٹیا درجہ اس زمانے میں لوگوں میں سب سے اعلیٰ بنا ہوا ہے. احسان کا سب سے گھٹیا درجہ اور احسان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ جو آپ پر احسان کرے آپ اس پر احسان کریں. جو آپ پر احسان کرے آپ اس پر احسان کریں. جو آپ پر احسان کرے آپ اس پر احسان کریں. یہ احسان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے جسے لوگ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے اور ہم نے بڑا کام کیا ہے. میری بات یاد رکھو, محسن کے احسان کا بدلہ دینے سے امت نہیں بنتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے. سنو بہو کیا کہہ رہا میں. محسن کے احسان کا بدلہ دینے سے امت نہیں بنتی. آپ نے آپ پر احسان کیا, آپ نے اس کا احسان کر دیا. یہ اس کے احسان کا بدلہ ہے جو آپ کے ذمہ واجب تھا ادا کرنا. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. اگر تمہیں کوئی آدمی کوئی ہدیہ دے تم بھی اس کے بدلے میں ہدیہ دے دو. چاہیے تمہیں بھی یہاں سے ایک تمہیں سلام کرے تم جواب دیں, سلام کا جواب دو. اس نے تمہیں سلام کیا ہے. میں نے عرض کیا احسان کا سب سے گھٹیا درجہ یہ ہے. احسان کا سب سے گھٹیا درجہ یہ ہے, سب سے ادنا درجہ کہ آپ احسان کرنے والے کے احسان کا جواب دیں. اور احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے, احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے کہ جس شخص نے آپ پر کبھی کوئی احسان نہ کیا ہو, آپ پر کبھی کوئی احسان نہ کیا ہو, آپ پر کبھی کسی نے کوئی احسان نہ کیا ہو, کبھی آپ کے کسی کام نہ آیا ہو, چھوٹا کام یا بڑا کام,
آپ اس کے کام آئیں، اس پر احسان کریں، یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے، یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے، یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے۔ اللہ اکبر، معلوم ہو گیا کہ یہ احسان کا ادنا درجہ ہے، یہ درمیانہ درجہ ہے، تو پھر اعلیٰ درجہ کیا ہے احسان کا؟ کہ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو آپ کو جتنا زیادہ ستانے والا ہے آپ اسے اتنا زیادہ احسان کریں۔ یہ ہے، یہ ہے سمجھنے کی بات، یہ ہے سمجھنے کی بات۔ احسان کرنا ستانے والوں پر، یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کو، ہر کام کو اعلیٰ درجہ کا کر کے دکھلایا ہے، اعلیٰ درجہ کا۔ اتبعوا هذا النبی الامی، ان کے طریقے کا اقتداء کرو، یعنی جو عمل کی سطح اور جو عمل کا معیار انہوں نے قائم کیا ہے اس پر آنے کی کوشش کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے 3 لائنوں میں احسان کیا۔ ایک مزدور کے ساتھ احسان کہ اس کے مال سے جتنا مال تیار ہوا تھا ساری وادی بکریوں کی اس کو دے دی کہ اس کا مال تو لے جا، یہ تیری مزدوری رہ گئی تھی میرے پاس، اس سے میں نے مال تیار کیا ہے، یہ سارا مال تیرا ہے۔ اس نے کہا مذاق نہ کر، میرا تو جو حق بنتا ہے وہ دے دے۔ اس نے کہا نہیں، یہ حقیقت ہے، مذاق نہیں ہے، یہ سارا مال تو لے جا۔ جدا کی لڑکی سے خلوت چاہتا تھا، وہ تیار نہ تھی، قحط سالی آئی تو محتاج ہو کر اس کے پاس آئی، اس کو 120 دینار دینا طے کیا یا 300 دینار۔ کہتا ہے کہ جب میں اس کے کام کے درمیان بیٹھ گیا برے ارادے سے تو بس اللہ کے ڈر سے میں نے یہ کام نہ کیا اور اس پر ایسا نہیں کیا کہ مال اس کو دے دیا۔ اس نے کہا آپ کی شرط پوری نہیں ہوئی، خواہش پوری نہیں ہوئی، مال کیوں دے رہے؟ کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ مال تو لے جا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ والدین کے ساتھ یہ احسان کہ رات بھر دودھ کے پیالے لے کر کھڑے رہے کنارے ان کے سرانے، اور صبح والدین کو دودھ پلایا، اس سے پہلے بچوں کو بیوی کو نہیں پلایا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس چٹان کو سرکانے کے لیے اور راستہ کھولنے کے لیے کہیں پورے قصے میں نہیں ہے کہ اللہ سے یہ کہا اے اللہ فلاں فرشتے کو یا فلاں زلزلے کے جھٹکے کو لے آ جس سے یہ چٹان ہل جائے یہاں سے۔ کیا کہ دیکھو تمہیں اس تنگی سے کوئی چیز نکال نہیں سکتی سوائے اس کے کہ تم اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کرو۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر زمانے میں ہر تنگی سے نکالنے کے لیے اللہ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے، صبر اور تقوی۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی اذیت پر صبر کیا انتقام نہ لے کر، اور بھائیوں کی اذیت پر صبر کیا ان پر احسان کر کے۔ انہوں نے تو یہ کیا، یہاں ان کو خوب بھر کر دے رہے غلہ، خوب غلہ بھر کر دے رہے، خوب غلہ بھر کر دے رہے۔ یہ نہیں کہ آج انتقام کا دن ہے، کنویں میں ڈالے جانے کا انتقام لے لو، یا وہاں چند کوڑیوں میں بیچنے کا انتقام لے لو۔ نہیں، جن کا جذبہ انتقام کا ہوتا ہے ان پر نعمتیں باقی نہیں رہتی، انتقام کے جذبے سے نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور انتقام نہ ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر نعمتوں کے اندر دوام اور ہمیشگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ سنو غور سے، تو میں نے عرض کیا پہلا وعدہ یہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو آدمی گناہ سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ایک تو حالات تنگی سے نکلنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کے لیے رزق کے دینے کا ایسا راستہ کھول دیتے ہیں، رزق کے دینے کا کے لیے ایسا راستہ کھول دیتے ہیں جہاں گمان خیال نہیں پہنچتا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
ایسی جگہ سے ہم رزق لیتے ہیں جہاں ان کا گمان خیال نہیں پہنچے گا. اندازہ کریں آج کل لوگ لوہے کی تجوری میں پیسہ رکھتے ہیں کہ چوہا اس کو کاٹتا نہیں، لیکن جو آدمی تقوی اختیار کرے ہم ان کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوگا. ہم اس راستے سے ان کو مال عطا فرمائیں گے. ہم وہاں سے مال دیں گے جہاں سے مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. ان کے چوہے تجاری سے ان کے چوہے جو ہے وہ ان کے مال کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کے مال کو ضائع کر دیتے ہیں. ایک بادشاہ نے ملک چھوڑ دیا تھا، اس کے ملک کو چوہوں نے اتنا کھوکھلا کر دیا تھا زمین کو نیچے سے کہ بادشاہ کو ان کی وجہ سے ملک چھوڑنا پڑا. ملک چھوڑنا پڑا. ایسے چوہوں نے تنگ کیا کہ بادشاہ کو ملک چھوڑنا پڑا. بادشاہ کو ملک چھوڑنا پڑا. یہاں ایسے چوہے کہ صحابی پیشاب کریں اور چوہا اشرفیاں لا کر دے. 17 اشرفیاں سونے کے کھرے سکے چوہے نے لا کر دیے. پیشاب کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے نہیں، کیونکہ ہمیں تو نماز سے کامیابی اس لیے بھی نظر نہیں آتی کہ دنیا کی کسی حاجت کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اعمال کی جان نکل جاتی ہے جب کسی عمل کو دنیا کی غرض کے لیے کیا جاتا ہے. عمل کی جان نکل جاتی ہے جب کسی عمل کو کسی دنیاوی غرض کے لیے کیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اخلاص اور نیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو اللہ کے حکم کے لیے پورا کرو. ہاں اس کے وعدوں کا یقین تو کرو، مگر اس کے وعدوں کی نیت مت کرو. ایسی حضرت کی بات ہے، اس کے وعدوں کا ارے بھائی جا کے سننا، اس کے وعدوں کا یقین تو کرو. اس کے وعدوں کا یقین تو کرو. اس کے وعدوں کا یقین تو کرو کہ وعدہ حق پورا ہو کر رہے گا، لیکن اس کے وعدوں کی نیت مت کرو. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے اے اللہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تیرے لیے، تو راضی ہو کر اپنے وعدے کو پورا کرے گا. ایک تو بات یہ ہوئی. ایک بات یہ ہے کہ میں عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا فلاں کام ہو جائے. اس لیے لوگ صلاۃ الحاجہ سمجھتے ہیں حاجت کے لیے نماز، حالانکہ کوئی نماز حاجت کے لیے نہیں ہے. کوئی نماز بھی حاجت کے لیے نہیں ہے. کوئی نماز بھی حاجت کے لیے نہیں ہے، نہ 2 رکعت نہ 4 رکعت. کوئی نماز حاجت کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ حاجت مخلوق ہے اور نماز خالق کے لیے ہے. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ حاجت کیا ہے؟ مخلوق ہے. حاجت اللہ کا غیر ہے. حاجت اللہ کا غیر ہے اور اللہ کے غیر کے لیے عبادت نہیں ہے. لوگ صلاۃ الحاجہ اسے کہتے ہیں کہ حاجت کی نماز، یعنی حاجت کی کوئی نماز نہیں. حاجت کے لیے کوئی نماز نہیں. نماز خالق کے لیے ہے اور حاجت مخلوق ہے. مخلوق کے لیے نماز نہیں ہے. ارے بھائی توجہ بات دینی پڑے گی بات کی طرف. ہاں ان باتوں کو کہنے بھی اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم عمل کے معیار پر اور ہم سوچیں کہ آخر کیا بات ہے، باوجود عمل کامیابی نہیں ہے. حاجت مخلوق ہے، عبادت خالق کے لیے ہے. تو صلاۃ الحاجہ کا کیا مطلب ہے؟ صلاۃ الحاجہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اللہ کے قرب کے لیے اور اس کی رضا کے لیے. اس کی رضا کے لیے، اس کے قرب کے لیے. اور جب تم قریب آ جاؤ گے نماز کے ذریعے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری بات سن لیں گے. اس لیے کہ قریب والوں کی بات سنی جاتی ہے. قریب والوں کی بات سنی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں دنیا میں یہ چھوٹا سا نظام چند دن کے لیے قائم ہوا ہے دنیا کا، پھر ختم ہونا ہے. فلاں وزیر سے کام ہے، فلاں وزیر سے کام ہے.
فلاں ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، اس ڈپارٹمنٹ کا صدر یہ ہے، اس سے کام کرانا ہے، کیا کریں، کیسے کریں؟ ارے بھائی دیکھو، اس کا ایک دوست ہے اور وہ دوست جو ہے وہ ہمارے فلاں قریب کے رشتے دار کا دوست ہے، اس سے بات کرو، وہ اس سے بات کرے گا، اور یہ اس کے قریب ہے وزیر کے، یہ وزیر سے کہے گا وہ کام کر دے گا اپنے دوست کی وجہ سے۔ ارے کہتے ہو نہیں، دنیا والے کے سارے کام انہی تعلقات کی وجہ سے، وہ دیکھتے ہیں وزیر کے کون قریب ہے، اس سے کہو، وہ وزیر سے کہہ دے گا، کیونکہ جو وزیر کا قریب ہے وزیر اس کی بات سن لے گا۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب بات ہے، ایک محتاج اور فقیر وزیر اس کے قریب ہو کر اس سے بات کروانا چاہتے ہیں، اس سے مسائل کو حل کرانا چاہتے ہیں۔ اللہ جو مختار ہے اور رزاق ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اس کے قرب کی کوشش نہیں کرتے۔ صراط الحاجہ اللہ کے قرب کے لیے ہے، نہ کہ حاجت کے لیے، نہ کہ صراط الحاجہ اس کے قرب کے لیے ہے، نہ کہ حاجت کے لیے۔ ہاں جب قریب آ جاؤ تو اللہ سے کہو۔ وہ تو یہاں تک ہے روایتوں میں کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا قرب نوافل سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کا چلنا پکڑنا، اس کا دیکھنا سننا سب میری چاہت پر آ جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں گمان خیال نہیں پہنچتا۔ پہلا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، ہم رزق وہاں سے دیں گے جہاں ان کو گمان خیال نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ چوہے نے اشرفیاں لا کر دی تو یہ اس سارے مال کو لے کر گیا آپ کی خدمت میں، جا کے عرض کیا کہ میں پیشاب کر رہا تھا، چوہا یہ اشرفیاں لے کر آیا ہے، پیشاب کر رہا تھا، چوہا اشرفیاں لایا ہے۔ آپ نے پہلا سوال کیا، یہ بتاؤ کہ جس سوراخ سے چوہا اشرفیاں نکال رہا تھا تم نے اس میں ہاتھ داخل کیا کہ بھئی یہاں سے نکال رہا ہے، چلو میں اور لے لوں، یہ پورے لایا یا نہیں لایا دیکھو تو صحیح جا کے، شاید اس اندر اور خزانہ دبا ہوا ہو، یہاں سے نکالو۔ ارے سنو تو صحیح، جن میں قناعت نہیں ہوتی وہ خیانت کرتے ہیں، جن میں قناعت نہیں وہ خیانت کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی خیانتیں ہیں سب اس لیے ہیں کہ قناعت نہیں ہے، اس لیے ہیں کہ قناعت نہیں۔ ارے تو کھیل رہے، جن میں قناعت نہیں ہوتی ان میں کیا ہوتی ہے؟ ارے بھائی بات سنیے توجہ سے، جن میں قناعت نہیں ان میں خیانت ہے۔ 17 اشرفیاں چوہا لایا، خیال اگر اللہ نہ کرے ہمارے جیسے کوئی ہوتا نا وہاں تو اس چوہے کے دل میں خود گھس جاتا۔ جی ہاں، چوہے کے سوراخ میں خود گھس جاتا مال نکالنے کے لیے۔ آپ نے پہلا سوال کیا صحابی سے، تم نے ہاتھ داخل کیا تھا سوراخ میں؟ کبھی نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ چوہا لاتا رہا جب تک لایا، جب اس نے لا کر تھیلی بھی دے دی کہ بھئی یہ ختم ہو گئے، بس اتنے ہیں 17 دینار، سارے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ یہ اس طرح مجھے مال، فرمایا اگر تم ہاتھ داخل کرتے اس سوراخ کے اندر یا تلاش کرتے اور مزید یا 1 دینار بھی تم اپنے ہاتھ سے نکال لیتے اس میں سے تو یہ سارا مال اعلان ہوتا لوگوں میں کس کا ہے، کسی کا نہ ہوتا تو بیت المال میں جاتا، کسی کا نہ ہوتا تو بیت المال میں جاتا۔ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ سے جو کمایا ہے اس کا حساب ہوگا۔ جی ہاں سنو تو صحیح، جو آپ کمائیں گے اس کا حساب ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں سے نکالا، کس کا ہے۔ کوئی مالک نہیں ملے گا تو بیت المال مالک ہے،
مال کا مال بیت المال بنے گا، آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ نے ہاتھ لگایا ہے۔ ہاں اگر یہ ملتا آپ کو غیبی راستے سے، جیسا آپ کے ساتھ ہوا ہے، فرمایا جاؤ یہ مال اللہ نے تمہیں دیا ہے تم کھاؤ۔ میں نے عرض کیا دنیا میں جتنی بھی خیانتیں ہو رہی ہیں وہ ساری خیانتیں اس لیے ہیں کہ قناعت نہیں ہے، قناعت نہیں ہے اس زمانے میں۔ لو جی لو قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت ہمارا سب کا حال یہ ہے، ہمارا سب کا حال یہ ہے کہ ایک خواہش پیدا ہوگی دل میں، ایک خواہش دل میں پیدا ہوگی، ایک خواہش دل میں پیدا ہوگی، جب وہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی تو ہم قناعت کر لیں گے کہ بھائی چلو ہم نے قناعت کر لی۔ ارے سنو تو صحیح، ہم خواہش کے پورا نہ ہونے کو قناعت سمجھتے ہیں، ہم خواہش کے پورا نہ ہونے کو قناعت سمجھتے ہیں، خواہش پوری نہیں ہوئی شکایت نہیں کرتے، اس کو قناعت سمجھتے ہیں۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ خواہش کے پورا نہ ہونے کو، خواہش کے پورا نہ ہونے پر صبر کرتے ہیں اور اس کو قناعت سمجھتے ہیں، حالانکہ قناعت کسے کہتے ہیں؟ سنو، قناعت کہتے ہیں ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا، ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت، ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ تمہاری بات نہیں، کہیں بھی نہیں، ویسے ہی دیدی کچرو بیٹھے، ضرورت پوری نہیں ہوئی